بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، میلاد النبی کی بابرکت ساعتوں میں ہم چند عہد و پیمان کی تجدید کرتے ہیں، اور یہ ضرورت ہے۔ یہ عید میلاد النبی کا جب موقع آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بابرکت گھڑیوں میں، ان بابرکت ساعتوں سے مستفید ہوتے ہوئے، فیض یاب ہوتے ہوئے ہمیں عہد و پیمان کرنے چاہیے۔ وہ عہد و پیمان یہ ہے کہ جو قرآن کی بھی دعوت ہے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر درجہ جو ہے وہ ان کو عزیز ہے، امت مسلمہ کا اتحاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو ٹھنڈک پہنچائی جا سکتی ہے اس وحدت کے ذریعے سے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جا سکتی ہے اس اتحاد و وحدت کے ذریعے سے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اسی وحدت میں ہی مسلمانوں کے کافی مسائل کا حل ہے۔ لہٰذا اپنی مشکلات اور مسائل کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس قرآنی آواز پر، اس قرآنی پکار پر آپ کو لبیک کہنا ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا عہد و پیمان جو ہے وہ میلاد النبی کی مناسبت سے ہمیں کرنا چاہیے، وہ معرفت کا عہد و پیمان ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ یعنی جب کوئی بندہ کوئی چیز نہ جانتا ہو تو اس کو جاننے سے اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے، پھر اس معرفت کے ذریعے سے وہ ہدایت پاتا ہے۔ لہٰذا ہدایت کے لیے معرفت کا عہد و پیمان کریں اس عید میلاد النبی کے موقع پر۔ اور اسی طرح تیسرا عہد و پیمان جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نصرت کا ہے۔ وہ غریب و لاچار و مجبور و مستضعفین افراد کی نصرت کرنے کا عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ ہمیں مظلومین کی نصرت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہی قرآن کی دعوت ہے، اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب خود سوچیں، اب دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی یہی اگر آپ غزہ کے مسلمین کی مدد کریں گے، ایسے سمجھیں کہ آپ نے اللہ کی مدد کی ہے۔ آپ مستضعفین جہان کی مدد کریں گے، آپ غریب اور لاچاروں کے ہاتھ تھام لیں گے تو آپ نے ان کی جیسے ہے جیسے آپ نے اللہ کی مدد کی ہے۔ اور جب جو اللہ کی مدد کرتا ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اور اسی طرح چوتھا عہد و پیمان ہم یہ کرتے ہیں، خدمت کا عہد و پیمان۔ ہم عوام کی خدمت کریں، ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم غریبوں کی خدمت کریں، ہم لوگوں کے کام آئیں، ہم بیماروں، مریضوں، لاچاروں کے ساتھ ہم تعاون کریں، ہم سے جو ہو سکتا ہے، یعنی جو ممکن ہے عوام سے، یعنی لازمی نہیں ہے آپ مالی تعاون کریں، آپ فکری خدمت بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ فکری تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو ایک بھٹکے ہوئے کو کوئی اس کو کوئی اچھائی کا راستہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو جس درجہ پر فیض ہے یا جو جس منصب پر فیض ہے، وہ اپنے منصب کے مطابق وہ اپنی عوام کی خدمت کرے۔ اور اسی طرح پانچواں جو عہد و پیمان ہے وہ ہے استقامت۔ جیسے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی بتحقیق بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ہمارا، جب کہہ دیا ہے نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، آپ کسی بات پہ آپ ایمان لے آئے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، ہماری ان کے لیے جانیں قربان ہیں، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو اس مسئلے میں اس پیغمبر اعظم کی کوئی توہین کرتا ہے،
کوئی اہانت کا سبب کرتا ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس پر ڈٹ جانا چاہیے، ان کے مقابلے پر پوسٹ نہیں دکھانی چاہیے۔ کوئی بھی آپ اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، رسول پر ایمان لائے ہیں، ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر اس راستے میں اگر آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ثم استقام، تو پھر ڈٹ جانا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو استقامت دکھانے والوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔